نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا۔ میرے دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر اپنی بخشش اور مغفرت کروانا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جیسے کہ حدیث شریف کے اندر بھی آیا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرماتے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے بددعا کی، 3 بددعائیں دی جن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے تو وہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ عظیم نعمت عطا کی ہے، رمضان المبارک کا بہترین مہینہ عطا کیا ہے، تو اس مہینے سے ہم فائدہ اٹھائے، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو، اپنی عبادات کے اندر اور جستجو پیدا کرے، لگن اور شوق پیدا کرے۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے رمضان المبارک کا مہینہ قیمتی بنائے۔ تو میرے دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت بہترین مہینہ ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے نا، رمضان المبارک کا پانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ تو میرے دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ یعنی ایک رمضان سے دوسری رمضان کو پانا اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے کو پانا۔ اور اسی طرح حدیث شریف کے اندر آتا ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص روزوں کا اہتمام کرے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العالمین اس کے تمام پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب اس کے اندر 2 شرطیں لگائی ہے، ایمان اور احتساب۔ ایمان کیسے کہتے ہیں، احتساب کیسے کہتے ہیں؟ تو ایمان یہ مسلمان کی شان ہے کہ اس کے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یعنی ایمانیات کی یہ ساری چیزیں بتائی ہے کہ اس کو مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ایک ایک چیز پر، یعنی ہر چیز پر وہ ایمان لائے گا۔ آخرت پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، اسی طرح خیر اور شر یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اس پر ایمان ہے۔ تو یہ ایمان اس کے اندر ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ احتساب یہ قیامت والے دن کہ اللہ رب العالمین ضرور حساب کتاب کریں گے میرے بھائیو دوستو۔ اسی طرح تیسرا جو سبب ہے وہ ہے صدقہ اور خیرات کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، کہ جس طرح پانی جو ہے نا وہ آگ کو بجھا دیتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین صدقہ کی وجہ سے خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کے اندر جتنے زیادہ صدقہ اور خیرات ہو سکیں تو وہ کرتے جائیں۔ اسی طرح جو ایک سبب بتایا ہے وہ یہ ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو تہجد اور تراویح کا اہتمام کرے گا یعنی قیام کرے گا، تو قیام کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ مسلمان کی جو ہے نا وہ بخشش اور مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مشکات کے اندر حدیث موجود ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اس کے اندر بھی ایمان اور احتساب کی شرط لگائی کہ ایمان پر بھی، یعنی ایمان بھی اس کا ہونا چاہیے اور احتساب پر بھی یقین ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ بخشش کی تو ایک صورت یہ بتائی، تو دوسری بخشش کی جو صورت بتائی وہ ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له۔ دیکھو یہاں پر بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ قید لگایا کہ ایمان اور احتساب ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کے جو ہے نا گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ لیلۃ القدر کی ایک الگ اہمیت بتائی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ لیلۃ القدر والی ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ تو میرے دوستو، ایمان کی جو ہے نا یہ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے کہ ایمان ہوگا، احتساب ہوگا، یعنی اس پر یقین ہوگا، اللہ رب العالمین
آپ کی ان اسباب کی وجہ سے بخشش اور مغفرت فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی مزید بڑھائے، تو انشاءاللہ اور جو صورتیں ہیں اور جو اسباب ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ دنوں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔